میرے دو سیاسی خاندانوں سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ گجرات کے چودھری خاندان سے بہت اچھے اور شریف خاندان سے بالکل گھریلو مراسم۔ ہم ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے تو شریف برادران ایچ بلاک میں رہتے تھے۔ اس کے بعد نواز شریف سیاست میں آ گئے اور اس وقت کی سیاسی روایت کے مطابق جنرل غلام جیلانی سے ہوتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کی بیعت کر لی، بالکل اسی طرح جس طرح مرحوم اور مغفور ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کا درجہ دے دیا تھا۔ نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے اور ان کے سیاسی ملاپ کے بعد میں نہ پہلے ان سے زیادہ قریب تھا اور بعد میں تو بالکل نہ ہوا۔ میں نے انہیں اپنے دل میں بھرپور جگہ 1990 کے بعد دی، جب وہ اس چنگل سے باہر آئے، اور پھر میں نے ان کے لیے بیسوں نہیں سینکڑوں کالم لکھے، بلکہ ان دنوں میاں صاحب نے کبھی کبھار مجھے اسٹیج پر اپنے ساتھ بٹھانے کی دعوت بھی دی۔ میں دیکھنے میں جو بھی لگوں مگر در حقیقت بالکل غیر سیاسی آدمی ہوں، مگر ان کی اس محبت بھری دعوت کو ٹالنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میاں صاحب میرے گھر پر بھی 2-3 مرتبہ اپنی مرحومہ بیگم کے ساتھ تشریف لائے، اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ایک دن اچانک میرے دفتر معاصر خود ڈرائیو کر کے کسی کو اطلاع دیے بغیر تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ مجھے فون آیا کہ قاسمی صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا الحمرا آرٹس کاؤنسل میں ہوں، ذرا عز و انکسار ملاحظہ فرمائیں، میں اس وقت مال روڈ سے گزر رہا ہوں، اگر آپ فارغ ہوں تو کچھ دیر کے لیے حاضر ہو جاؤں، اب اس ادا پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ چنانچہ تشریف لائے اور الحمرا کا عملہ وزیر اعظم کو اچانک اپنے درمیان پا کر بے پناہ خوش ہوا۔ جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی اور پھر اس کی وجہ سے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی تو میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ میں انہیں جیل میں بھی ملنے گیا۔ واضح رہے چور چور کرپٹ کرپٹ کے نعروں میں اگر 1% بھی حقیقت ہوتی تو میں نواز شریف کو کب کا چھوڑ چکا ہوتا، مگر میں کل بھی ان کے ساتھ تھا، آج بھی ان کے ساتھ ہوں، اور اگر کل بھی وہ اپنے اصولوں پر اسی طرح قائم رہے تو میں کل بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔ ان کے برادر خرد میاں شہباز شریف سے بھی میرے بہت دوستانہ تعلقات رہے ہیں، ان دنوں بھی تعلقات ہیں۔ اب آتے ہیں پنجاب کے دوسرے سیاسی خاندان کی طرف۔ یہ گجرات کے چودھری برادران ہیں۔ کبھی ان دونوں خاندانوں میں بہت قرب تھا، مگر ان کے تعلقات کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اب یہ تعلقات دشمنی میں تبدیل ہو چکے ہیں، کاش ایسا نہ ہوتا۔ چنانچہ میں آج بھی وہی کہوں گا جو کل کہتا تھا، میں اس خاندان کی کچھ اچھائیاں بالکل نہیں بھول سکتا۔ جب شریف خاندان سے ان کے مسائل چل رہے تھے اور چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب چودھری پرویز الہی کی گاڑی اور ان کے سارے پروٹوکول کو اپنے گھر کے دروازے پر پایا۔ میں نے پوری گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور ان کے معانقہ میں بہت محبت تھی۔ ہم کافی دیر بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ میں اس روز چودھری صاحب کی خاندانی روایت سے ایک بار پھر بہت متاثر ہوا کہ اختلافات اپنی جگہ مگر یہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ تاہم اگلے روز برادرم شعیب بن عزیز نے اخبارات کو خبر جاری کر دی کہ عطاء الحق قاسمی نے پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کے اعزاز میں اپنے گھر پر ظہرانہ دیا، مگر میری بدتمیزی ملاحظہ کریں کہ میں نے اگلے روز یہ خبر اخبار کو جاری کی کہ یہ کوئی خصوصی ظہرانہ نہیں تھا، کھانے کا وقت تھا، چودھری صاحب نے مجھے اعزاز بخشا کہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ میں کیا کرتا، شریف خاندان سے میرے درینہ محبت بھرے تعلقات ہیں۔ اس موقع پر اس خبر کی اشاعت 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے کے مترادف تھی جو میری جبلت میں شامل نہیں۔ چودھری برادران کے اس طرح کے بہت سے شکریہ مجھ پر واجب ہیں۔ چودھری ظہور الہی کے بعد اس خاندان کے انتہائی قابل احترام بزرگ چودھری شجاعت حسین میرے والد ماجد کی وفات پر میرے گھر تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ میں گھر نہیں تھا، دوسری مرتبہ تشریف لائے، میں اس بار بھی موجود نہیں تھا۔ فاتحہ خوانی کر کے چلے گئے اور کبھی اظہار بھی نہ کیا۔ ایک بات اور، ہر طرح کے حالات میں ہم ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے رہے ہیں، اور کبھی ہم میں سے کسی نے ایک دوسرے کو غیر نہیں سمجھا۔ میں جب پی ٹی وی کا چیئرمین تھا، چودھری پرویز الہی نے ایک جینوئن آرٹسٹ کے لیے سفارش کی جس کی تعمیل میں نے وقت نہیں لگایا۔ یہ قصہ بہت طویل ہے، مگر کالم ہی ہونا چاہیے، جواب مضمون نہیں۔ بس آخر میں یہ کہ اس جنگ کا اختتام کسی اچھے پوائنٹ پر ہونا چاہیے۔ چودھری کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کی مبارک۔ رؤف کلاسرا کے ان الفاظ پر بے حد معذرت کے ساتھ کہ چودھری پرویز الہی آخر دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے، چاہے خاندان ٹوٹے، خون سفید ہوا، گھر میں ڈانگ سوٹے چلے اور کزنز نے گلے کاٹے، اگلے جملے بہت سخت ہیں، اپنی روایتی آنکھ کی شرم کی وجہ سے چھوڑے جا رہا ہوں۔